ایمان میں ہر شے کا حسن ہے. ایمان میں ہر شے کا حسن ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے. اس لیے جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 درجے ہیں. اب جب خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو مسلمان تو وہ پہلے ہو چکے تھے، بلکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کا تو ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل بولیے ہو چکا تھا، دلوں میں متمکن ہو چکا تھا. تو جب وہ مومن ہو چکے تو مومن ہونے کے بعد جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مومن کو کہا جائے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ گریجویٹ کو کہا جائے کہ پرائمری پاس کر لو، ماسٹرز کو کہا جائے کہ میٹرک جی سی ایس سی پاس کر لو. کوئی سینس ہے اس بات میں؟ اس میں کوئی سینس ہے؟ بھئی وہ تو مومن ہے، آلریڈی ہائر ڈگری کا پوزیسر ہے، وہ تو اہل ایمان ہے، وہ تو اہل ایمان ہے. اور اس اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وہ بندہ پوچھے گا باری تعالیٰ اسلام میں تو میں پرسوں داخل ہو گیا تھا، پچھلے سال ہی داخل ہو گیا تھا، 10 مہینے ہوئے داخل ہو گیا تھا، 5 سال ہو گئے، اسلام میں تو سب سے پہلے داخل ہوا تھا. تو داخل ہوا تو بڑھتا 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 تب جا کر ایمان آیا میرے اندر، اور آپ اس قابل بنا کہ آج تو مجھے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے. تو اب ایمان کے درجے پر فائز ہو کر مجھے حکم دیتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا داخل ہو جا. تو کیا کوئی مومن ایسا ہو سکتا ہے جو اسلام میں پورا پورا داخل نہ ہو؟ وہ مومن تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلم سے مراد روح اسلام ہے. کیا ہے؟ وہ اسلام جو میسج دیتا ہے پیس اور سیکیورٹی کا، سراپا امن اور سلامتی کا. وہ کہنا چاہتا ہے قرآن، اے مومنو، اے ایمان والو، اسلام یعنی سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی سر تا پا اور ظاہر و باطن میں سراپا امن، سراپا سلامتی بن جاؤ. Become a fountain of peace and security. Become a fountain of peace and fountain of love and fountain of generosity and fountain of tolerance and fountain of beauty, spiritual beauty. وہ کہا جا رہا ہے کہ سلم میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کہ وہ رنگ پورا چڑھا لو کہ تمہارے ظاہر و باطن میں امن ہی امن نظر آئے، جو تمہیں ملے اسے امن نصیب ہو. اب جب یہ بات ہوئی، یہاں ایمان اور اسلام کی بات کو جو ذہن میں رکھے نا، تو ایک نقطہ اور بھی میں بائی دی وے بیان کر دوں. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کہ میرا تقوی اختیار کرو. کیا؟ وہاں لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کن کو خطاب کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اپنے تقوی کی دعوت دی تو عامت الناس کو مخاطب کیا. پھر آج کا موضوع، جب آقا علیہ السلام اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی دعوت دی تو قرآن پورے میں الحم سے والناس تک یا ایھا الناس کو نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبوب میرے پر درود و سلام صرف ایمان والے پڑھیں، مومن پڑھیں، اور تقوی میرا سارے لوگ اختیار کریں. ڈرے ہر کوئی، مومن ہے یا کافر، ڈرے جو کہ خالق و مالک ہر ایک کا ہوں، رازق رب العالمین ہوں. ڈرے ہر کوئی، مگر محبوب پر درود و سلام پڑھے کوئی. پھر یہی صیغہ جہاں جنت کا ٹائٹل رکھا السلام، دار السلام، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام بھی سلام بتایا اور فرمایا السلام المؤمن المہیمن. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام السلام رکھا.
اور اب ایک حدیث پاک ہے جسے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اپنی سند کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ اخرج اللہ اہل التوحید من النار. بڑی ایمان افروز بات. واول من یخرج من وافق اسمہ اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، تو پھر جب اہل توحید کو نکالنے کا وقت آئے گا، اپنی سزا بھگت لی، حساب و کتاب ہو چکا، عذاب بھگت لیا، سزا بھگت لی، اب بالآخر جنت میں اہل ایمان اور اہل توحید ان کو جنت میں بالآخر بھیجنے کا وقت آئے گا. تو ارشاد فرمایا اس وقت اللہ رب العزت جب نکالے گا دوزخ سے جنت میں ڈالنے کے لیے، جو اپنے اعمال کے باعث دوزخ میں حساب و کتاب کے بعد گئے تھے، اور چونکہ اہل ایمان اور اہل توحید اور کلمہ گو ہیں، فائنلی ان کو جنت میں بھیجا جانا تھا، چونکہ ان پر خلود فی النار نہیں ہے. جب نکالنے کا وقت آئے گا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اول من یخرج من وافق اسمہ اسم نبی، حکم دے گا سب سے پہلے وہ شخص دوزخ سے نکالے جائیں وہ لوگ جن کا نام میرے محبوب کے نام کے ساتھ ملتا ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا جن کے نام کی موافقت اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کے ناموں میں یہ لفظ آتا ہے. حتی اذا لم یبق فیہا من وافق اسمہ اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب دوزخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جس کا نام حضور علیہ السلام کے اسم پاک کے ساتھ ملتا ہے. ایسے سارے جب جنت میں بھیجے جا چکے ہوں گے تو قال اللہ تعالی لباقیہم، اب اللہ تعالی باقی جہنم میں رہنے والوں سے فرمائے گا انتم المسلمون وانا السلام، انتم المؤمنون وانا المؤمن. اب تم مسلم ہو اور میں سلام ہوں، تم مومن ہو اور میں بھی مومن ہوں. سو جن کے نام میرے نام کے ساتھ ملتے ہیں اب ان کی باری ہے وہ دوزخ سے نکلے جنت میں جائیں. تو پہلے اسم محمد کی موافقت رکھنے والے جنت میں جائیں گے، بعد میں اللہ پاک اپنے اسم کے ساتھ ظاہری مشابہت رکھنے والوں کو نکالے گا. پہلے اسم مصطفیٰ کا فیض دے گا، پھر کہے گا اب سلام اور مومن والے آ جائیں. فَيُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ بِبَرَكَةِ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دو ناموں یعنی اسم مصطفیٰ اور اسم خدا، ان دو ناموں کی برکت سے سب سے پہلے جہنمیوں کو نکالا جائے گا. اب حدیث تو میں نے کوٹ کی لفظ سلام کے لیے کہ اللہ پاک نام لے کر کہے گا اب جن کا نام عبد السلام ہے وہ آ جائیں. لہذا اس قاعدہ کی روح سے اب قرآن حدیث پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا، امام طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کیا، معجم الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا السلام اسم من اسماء اللہ تعالی فافشوہ بینکم. فرمایا کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پیس اللہ کے ناموں میں سے ایک، بس اس کو آپس میں پھیلایا کرو، فروغ دیا کرو. میسج یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پیس کو اپنی سوسائٹی میں پھیلایا کرو، پریکٹس کیا کرو، ڈیمونسٹریٹ کیا کرو، دوسروں تک کمیونیکیٹ کیا کرو، اس کے سبق کو عام کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے اپنا یہ نام زمین پر اتار دیا ہے پیس اور سلام بنا کر. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، کہ مسلمان وہی شخص ہے
جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سب مسلمانوں کو سلامتی پہنچے، irrespective of their creed, their religion, their race, their color. ہر شخص جس کو پیس ملے، he is the Muslim. The Muslim is the one who spreads peace and security for the mankind, who provides the mankind with peace and security. حانی بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ قال ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام و حسن الکلام. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت لے جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، مغفرت اور بخشش کا اہم ترین جو اسباب ہیں ان میں ایک یہ سلامتی کو پھیلانا اور لوگوں سے عمدہ خوش اخلاقی سے نرم گفتگو کرنا. عمدہ گفتگو کرنا، خوش اخلاقی کی گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، پیار کی گفتگو کرنا، اور ہر ایک کے لیے جسے جانو یا نہ جانو ہر ایک کو سلام کا میسج دینا اور سلامتی کو پھیلانا. فرمایا جو شخص سلامتی کو پھیلائے اور عمدہ کلام کرے، بذل السلام کرے اور حسن الکلام کرے، یہ دو عمل اس کو جنت میں لے جائیں گے. آج مسلمانوں میں بالعموم الا ماشاء اللہ انہی دو چیزوں کا فقدان ہے. گفتگو میں درست ہیں، کڑوے ہیں، سخت ہیں، کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث نہیں بنتے، نقصان پہنچاتے ہیں. زبان سے غیبت کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، چغلی کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، گالی گلوچ کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، برا بھلا کہتے ہیں سلامتی کے خلاف، غصہ کرتے ہیں سلامتی کے خلاف، جبر کرتے ہیں سلامتی کے خلاف. تو بذل السلام کے خلاف ہے ہمارا کردار، اور حسن الکلام کے خلاف ہے ہماری گفتگو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں کہ بندے کو سیدھا جنت لے جاتے ہیں. پہلا سبق جو سیدنا آدم علیہ السلام کو، تخلیق انسانیت کا پہلا باب، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آپ کو اللہ رب العزت نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا آدم، وہ جو گروہ بیٹھا ہے ملائکہ کا گروہ تھا، اللہ پاک نے پیدا کر کے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر وهم نفر من الملائکۃ جلوس. جا وہ فرشتوں کا جو گروہ بیٹھا ہے ان پہ جا کر سلام بھیج. پہلا مکالمہ جو سرزمین ارضی پر ہوا، جو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جا کے پہلا کلام کیا، وہ سلام تھا. یعنی انسان کی، پہلے انسان اور پہلے نبی کی زبان جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے لیے کھلوائی گئی تو زبان سلام تھی. دیٹ واز دا میسج آف پیس، میسج آف سیکورٹی، میسج آف لو، میسج آف بینیولنس، میسج آف کمپیشن، میسج آف مرسی، میسج آف جنروسٹی، بھلائی کا، محبت کا، شفقت کا، نرمی کا، خیر کا، سلامتی کا میسج جا کے فرشتوں کو دے. یہاں سے آغاز کیا. فذهب فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ علم انہیں پہلے ہی ودیت کر دیا تھا. انہوں نے جواب بھی سلام کا سلام سے دیا. اور یہ سلام جس کا معنی سلامتی ہے، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا اور امام بہقی نے بھی الشعب میں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ السلام تحیۃ لامتنا وامانا لاہل ذمتنا، کہ یہ جو سلام ہے، سلامتی، اس کو اللہ رب العزت نے ہماری امت کے لیے تحفہ بنایا ہے، اور جو ہمارے ساتھ نان مسلم سٹیزن رہتے ہیں ان کے لیے امان، سیکیورٹی بنایا ہے.
جب سلام کو نان مسلمز کے لیے، نان مسلم سٹیزنز کے لیے